آئیے سنیے مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں کیا کہا۔ عوام کا ہے، کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ ملک کے کونے کونے سے، دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں، جس عزم کے ساتھ آئے ہیں، میں اس جذبے کو، اس ولولے کو اور اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہمارے اجتماع میں تمام سیاسی قائدین موجود ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یکجہتی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہے، جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں، بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روپ ڈال دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع نے، یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انصاف کی، عدل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے، جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ کتنا مبارک اجتماع ہے، کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع، ربیع الاول کا مہینہ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع، یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے، مبارک فعال ہے، جو آج اس وقت پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے، وہ بدترین دھاندلی کا شکار ہوئے تھے۔ ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان نتائج کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے۔ بڑی مہلت دے دی، 1 سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دینے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ قوم آزادی چاہتی ہے، اور یاد رکھیں اس ملک میں ان کی نااہلی کے نتیجے میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ جس ریاست کی معیشت بیٹھ جائے وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا تو پاکستان بھی ان نااہلوں کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ پاکستان کا گوربچوف اب اس کو ناکامی کا اعتراف کر کے ریاست کی حاکمیت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے کشمیر کو بیچا، کہتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔
ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی مارچ نہ کریں. LOC کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے, سرحد کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں, آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر. ہم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کشمیر کے سرحد پر تو بڑی ٹینشن ہے, تناؤ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کرتارپورہ کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. میرے محترم دوستو, آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع, تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کو پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے, ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے, ان کے حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے, ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے, اور کشمیری عوام کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے. میرے محترم دوستو, کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, مہنگائی نے گھر کر لیا ہے, غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا, غریب مائیں اپنے روزگار کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں, نوجوان خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں, رکشے والا رکشے کو آگ لگا رہا ہے, چھوٹا دکاندار کو برباد دیکھ رہا ہے. عام آدمی آج جس کرب میں مبتلا ہے, کیا ہم قوم کو ہمیشہ کے لیے ان نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ ان لوگوں کو اپنی ہی قوم کے غریبوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, بے روزگاروں کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. 50 لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات ہے, 50 لاکھ سے تو وہ زیادہ گرا چکے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ گھر گرا چکے ہیں, لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. آپ غریبوں کے روزانہ کے انٹرویو دیکھ رہے ہیں, کس طرح ان کے گھروں کو اجاڑا گیا ہے. نوجوانوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی. 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے, 20 سے 25 لاکھ نوجوان 1 سال کے اندر مزید بے روزگار ہو گیا ہے. ہاں, یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ نوکریوں کے لیے باہر سے آئیں گے. باہر سے آئے ہیں لوگ, لیکن 2 بندے آئے ہیں, ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک FBI کا چیئرمین. یہ 2 بندے باہر سے نوکری کے لیے آئے ہیں, ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں آیا, اور وہ بھی IMF نے بھیجے ہیں. جب پاکستان کی معیشت پر
اس طرح کے سانپ بٹھائے جائیں گے جو مغربی معیشت کو خوشحال بنائیں گے، پاکستان کی معیشت کو ان کا گروی بنائیں گے۔ ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب پاکستان کی بنیاد بنی تھی تو اس وقت جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پہلا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے فسادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے۔ آج قائد اعظم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس وقت پاکستان کی سن 1940 میں قرارداد پاس ہو رہی تھی، اس قرارداد میں قائد اعظم نے صرف پاکستان کا تصور پیش نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں یہودی فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں آباد کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں ناجائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ یہ ہے پاکستان کا پہلی تجویز، اور یہ ہے قائد اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمٹمنٹ۔ اور جب اسرائیل وجود میں آیا، سن 1948 کو وجود میں آیا، تو اس کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی پہلی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں کہا کہ ایک نوزائیدہ پاکستانی مسلمان ملک کا خاتمہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا قائد اعظم کا پاکستان آپ تسلیم دے رہے ہیں؟ نیا پاکستان کس کا پاکستان؟ تم نے کیوں پاکستان کے تصورات کو تبدیل کیا ہے؟ آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، تم ان حقائق کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ تم نے پاکستان کی بنیاد کن باتوں پہ رکھی ہے؟ آج آپ کا اجتماع مبارک اجتماع ہے۔ آپ کا یہ عوامی سیلاب یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مائی کا لال آنے والے مستقبل میں پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت کو نہیں چھیڑ سکے گا۔ آج آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اور یہ عوامی سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کوئی پاکستان کے آئین کے عقیدے ختم نبوت کو نہیں چھیڑ سکے گا۔ کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ مذہبی کارڈ اگر آئین کا مسئلہ ہے اور آئین اس کا ذکر کرتا ہے، آئین اس کا تحفظ کرتا ہے، میں آئین کی بات کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے پاکستانی آئین کے تحت تحفظ دیے ہوئے اسلامی دفعات کو تحفظ دینے کے لیے بات کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہوئے مغرب کو خوش کرنے والے، مغرب کی چاپلوسیاں کرنے والے، مغرب سے وظیفہ خوری کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات ہو؟ میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہب اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو اسلام ہے۔ میرے محترم دوستوں، آج نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، ہم تو چوروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئیں
چند روز پہلے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھ لیں، کہتا ہے پرانی کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات، 1 سال کے اندر 2 سے 3% کرپشن میں اور اضافہ ہو گیا۔ تم نے کرپشن میں اضافہ کیا، تم تو چوروں کے چور ہو، اور میں کیا نام دوں تمہیں، تم تو کفن کش کے بیٹے بن گئے ہو۔ سلائی مشین سے میرے دوستوں سلائی مشین سے ارب پتی بننے والی باجیاں، ان کا ذرا حساب لے لو، دوسروں کو آئینہ دکھانے والوں ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ لو۔ آج جو اتنا بڑا عظیم اجتماع اور پورے ملک سے آنے والا آزادی مارچ، آج پاکستان کی میڈیا پر پابندی ہے کہ دنیا کو پاکستان کے عوام کی ان جذبات سے آگاہ کریں۔ آج میڈیا پر پابندی ہے۔ میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں میڈیا مالکان سے، میڈیا اینکر سے، میڈیا پرسن سے، کھل کر آزادی مارچ کا حصہ بنے اور حکومت کے ان فیصلوں کے خلاف بغاوت کریں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا سے پابندی فوراً اٹھا لو، اگر نہیں اٹھاؤ گے تو پھر ہم بھی کسی پابندی کے